تصوف کیا ہے؟ صوفی اصل میں کون کہلاتا ہے؟ فنا اور بقا کا مطلب کیا ہے؟ وہ کون سا مقام ہے جہاں انسان کا وجود ہی مٹ جاتا ہے؟ کس کس مقام سے گزر کر انسان صوفی بنتا ہے؟ قادریہ، چشتیہ، سروریہ، نقشبندیہ، ان ناموں کے پیچھے چھپا راز کیا ہے؟ یہ ویڈیو آپ کو وہ کچھ سکھائے گی جو شاید ہی آج تک آپ نے سنا ہو۔ تو تیار ہو جائیے کیونکہ یہ سفر عام نہیں، یہ سفر ہے تصوف کے رازوں کا۔ تصوف ایک گہرا، وسیع اور ہمہ گیر موضوع ہے جس نے صدیوں تک اسلامی دنیا کی روحانی اور معاشرتی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس کا اصل مقصد انسانوں کو اللہ کے قریب کرنا اور اس کی روح کو دنیاوی علائق سے آزاد کر کے معرفت الہی کے اعلیٰ ترین مرتبے تک پہنچانا ہے۔ یہاں ہم تصوف کے مختلف پہلوؤں، اصولوں اور تاریخی اثرات پر روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تصوف کے کئی نام ہیں: علم القلب، علم الاخلاق، احسان و سلوک، تزکیہ و طریقت۔ تصوف کے معنوں کے بارے میں بہت اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کے خیال میں صوف اونی لباس ہے جو یہ لوگ پہنتے ہیں، اس حوالے سے صوفی کہلاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ صفا کا مطلب پیورٹی ہے، یہ لوگ چونکہ دنیا کی علائشوں سے پاک ہوتے ہیں اس لیے صوفی کہلاتے ہیں۔ تصوف میں مختلف مکاتب فکر ہے جن میں چند مشہور قادریہ، چشتیہ، سروردیہ، نقشبندیہ، شاذلیہ ہے۔ سلسلہ قادریہ، بانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مرکز بغداد، عراق، پھیلاؤ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، ترکی، مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہے۔ بانی خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، مرکز بخارا، ازبکستان، خصوصیت خاموش ذکر، اتباع سنت پر زور، پھیلاؤ برصغیر، ترکی، سینٹرل ایشیا، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور مشرق وسطیٰ۔ بانی خواجہ معی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، مرکز اجمیر، بھارت، خصوصیات سماع قوالی کی اجازت، خدمت خلق پر زور، پھیلاؤ برصغیر، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش۔ بانی شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ، مرکز بغداد، عراق، خصوصیات شریعت اور طریقت کے ساتھ توازن، ذکر جہر، بلند آواز سے ذکر، پھیلاؤ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، مشرق وسطیٰ اور افریقہ۔ بانی امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، مرکز مراکش، خصوصیات ذکر خفی اور باطنی اصلاح کے ساتھ دنیاوی امور میں حصہ لینے پر زور، پھیلاؤ مراکش، مصر، شمالی افریقہ، مشرق وسطیٰ اور یورپ۔ یہ تمام سلسلے اپنے اپنے وقت کے ساتھ بڑے صوفی مشائخ کے ہاتھوں قائم ہوئے اور ان کے ذریعے دنیا بھر میں تصوف کے پیغام کو عام کیا گیا۔ ہر سلسلے کے اپنے مخصوص اصول، تربیتی طریقے اور ذکر و اذکار کی شکلیں ہیں اور تصوف کی تعریف ہر صوفی نے اپنی روحانی تجربات کے مطابق کی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تصوف یہ ہے کہ تمہارا ظاہر و باطن یکساں ہو اور تم اپنے دل کو ہر طرح کی علائشوں اور مخلوق کی محبت سے پاک رکھو۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کو اخلاص اور احسار کا نام دیا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تصوف یہ ہے کہ انسان مخلوق کی خدمت کرے اور مخلوق کے لیے نفع بخش بنے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سر الاسرار میں ولایت کے باب میں بحث کرتے ہوئے تصوف کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ لفظ تصوف 4 حروف کا مجموعہ ہے۔ تصوف کے پہلے حرف تا سے مراد توبہ ہے۔ یہ توبہ اعضائے ظاہری اور باطنی دونوں کی ہے۔ ظاہر کی توبہ گناہوں اور مخالفت کو چھوڑ کر طاعت کی طرف جانا ہے اور باطن کی توبہ یہ ہے کہ اس کا قلب اور روح اللہ کے ہر امر کے ساتھ موافق ہو جائے۔ اوصاف مذمومہ اور اخلاق رذیلہ کو چھوڑ کر اس کا باطن اوصاف حمیدہ کے ساتھ مالا مال ہو جائے۔ جب تک ظاہر و باطن کے اعتبار سے اس طرح کی توبہ نہیں کرتا اس وقت تک وہ ولی تصوف کے تا کا سفر مکمل نہیں کرتا۔ تصوف کا دوسرا حرف سوات ہے۔ جب ظاہر و باطن تائب ہو جائے تو سوات میں صفائے قلب اور صفائے سر ہے، یعنی دل صفات بشریہ سے پاک کر دیا جائے اور دنیا کے علائق اور شہوتوں کے ساتھ دل نہ لگے۔ دنیا کے علائق سے مراد یہ ہے کہ کثرت طعام، کثرت کلام، کثرت نوم نہ رہے، کثرت کے ساتھ دنیاوی مال و دولت کی دلچسپیاں، حب مال و اولاد نہ رہے۔ اگر ان تمام علائق دنیاوی سے دل پاک ہو جائے تو گویا اس نے تصوف کی راہ میں سوات کا سفر مکمل کر لیا۔ گویا ماسوی اللہ کے جو کچھ ہے اس سے قرار نہ ملے جب تک خدا کا ذکر نہ ہو، اس کا دل بے رغبت اور زندگی بے مزہ رہے۔ اس لیے اللہ والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ دن میں بے قرار ہوتے ہیں اور رات کو مصلے پر باقرار ہوتے ہیں۔ جو لذت وہ سجدوں میں پاتے ہیں وہ لذت آرام دہ بستر پر نہیں پاتے جب تک طبیعت کے یہ میلانات بدل نہ جائے۔ تصوف میں سوات کا سفر طے نہیں ہوتا۔ تصوف میں تیسرا حرف واو ہے۔ واو میں ولایت ہے۔
تا اور سواد کی 2 منزلیں طے کر کے تیسرے مرتبے پر بندہ ولی بنتا ہے۔ ظاہر و باطن کی باکمال و باتمام، توبہ اور قلب و سر کی باتمام و باکمال صفا کے مرحلے جب عبور ہو جائیں تو صوفی تصوف کی راہ میں ولایت پر آتا ہے۔ اس مقام پر اس کے اپنے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں اور خدا کے سارے اخلاق اس پر نافذ ہو جاتے ہیں۔ پھر تخلقہ با اخلاق اللہ کے مصداق ولی کے اپنے اخلاق نہیں رہتے، بلکہ اللہ کے اخلاق کا رنگ اس کے اندر جاگزی ہو جاتا ہے۔ تصوف میں چوتھا حرف فے ہے۔ سوال یہ ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں کس طرح فنا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب نہیں بلکہ وہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے، خواہ کوئی اسے مانے یا نہ مانے، ہر ایک کے لیے اس کی ربوبیت عام ہے۔ اسی طرح ولی اپنی ولایت میں اس درجہ کا حامل ہوتا ہے کہ اس کے قلب میں رحمت عامہ موجود ہوتی ہے۔ کوئی جو کچھ چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے، وہ تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے، خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، انتقام نہیں لیتا، نفرت و حقارت اس سے کوسوں دور ہوتے ہیں، گویا وہ اپنے نفس سے فنا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے رنگ میں اس قدر رنگا جاتا ہے کہ حدیث مبارکہ کے مصداق اس کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے، کان میں اللہ کی سماعت ہوتی ہے، اس کے ذوق میں اللہ رب العزت کا امر ہوتا ہے، اس کے چلنے پھرنے میں اللہ تعالیٰ کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ ولایت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک بندہ کے اندر یہ صفات نہ ہو، یعنی جب تک بندہ اللہ کی رضا میں فنا نہ ہو اور خدا کی رضا کے ساتھ اس کی بقا نہ ہو، اس وقت تک اس کی ولایت کامل نہیں ہوتی۔ تصوف کی اصل تزکیہ نفس اور اصلاح باطن پر مبنی ہے، اس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، بے شک وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ احادیث میں بھی تصوف کے اصولوں کی بنیاد ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اور یہی وہ تصور ہے جو تصوف کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے۔ دنیا میں ہر دور، ہر طبقے اور ہر مذہب میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو دنیا کو بھائی چارے، امن، پیار، محبت اور باہمی اخوت کا پیغام دیتے ہیں۔ یہی لوگ صوفی کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ کسی دنیاوی معشوقہ کی آنکھوں میں نہیں بلکہ اللہ کی ذات میں خود کو کھونے اور اس کی حقیقت کو جاننے کی متلاشی ہوتے ہیں۔ آج دنیا دہشت گردی کے ہاتھوں پریشان ہے اور ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو دنیا کو امن کی راہ پر گامزن کرے۔ دنیا انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے امن اور بھائی چارے کا فروغ چاہتی ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے اہل علم، دانشور یا سوشل سائنٹسٹ صوفی ازم کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ صوفی ازم دنیا میں ایک تحریک کے طور پر روشناس ہو رہا ہے، اس لیے کہ عقل و دانش کے مطابق بھائی چارہ اور اخوت ایک آفاقی پیغام ہے جو ساری دنیا کے امن پسندوں کا خواب ہے۔ ہر رنگ، ہر نسل اور ہر مذہب کے لوگوں کے دلوں میں خدا کی جستجو اور اس کے انسانوں سے پیار کا پیغام پہنا ہے۔ یہی صوفی ازم ہے۔ صوفی ازم جو آج ہر امن کے متلاشی ہے اور میرا بھی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے مطابق آج کے جدید دور میں سوشل سائنٹسٹ صوفی ازم کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں کہ ہر دور میں صوفیہ انسانوں کو اپنی طرف بلاتے رہے، اسے امن اور بھائی چارے کا درس دیتے رہے، بڑی تعداد میں لوگ ان سے فیض یاب ہوتے رہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد صوفیہ کے گرد دیکھ کر بہت سے حکمران ان لوگوں کے دشمن بھی ہوئے، انہیں نقصان بھی پہنچایا، مگر لوگوں کے صوفیہ سے پیار اور عقیدت میں کبھی کمی نہ آ سکی۔ صوفیوں کا ایک گروہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں نے اللہ تک رسائی کے لیے اللہ کی محبت کا راستہ اپنایا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو طریقہ محبوب کو خوش رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے بنیادی عبادتوں کے علاوہ اپنی عبادت میں اللہ کے بعض ناموں کا ورد بھی شامل کر لیا، فاقہ کشی اور شب بیداری کو اپنا شعار بنا لیا۔ حضرت رابعہ بصری اور پھر حضرت بایزید بستامی ان صوفیوں میں اولین لوگ تھے۔ یہ صوفی مجذوم کہلاتے ہیں۔ بہت زیادہ ریاضت کے سبب ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذات اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ یہی فنائے ذات ان کے نظریات کی بنیادی حیثیت ہے۔ مجذوم صوفیوں میں ایک خامی یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے بہت سے صوفی عشق الہی میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ ان کی ریاضت انہیں کسی حد تک شریعت سے کچھ بیگانہ کر دیتی ہے۔ یہ ان کی وہ اندرونی کیفیت ہے جس پر ان کو قابو نہیں رہتا۔ حسین بن منصور حلاج جو ابو یزید بستامی کا شاگرد تھا، اسی منزل کا راہرو تھا اور اسی جذب اور سرمرستی میں اس نے ان الحق کا نعرہ لگایا تھا۔ وہ صوفی جو مجذوم نہیں ہوتے متین کہلاتے ہیں۔ اس اسلامی تصوف کے بانی حضرت جنید بغدادی کے خیال میں مجذوب لوگوں کی انتہا پسندی ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے ذات کی فنا کے بعد اس کی بقا بھی ضروری ہے۔
اپنی ذات میں پوری طرح اللہ کی مرضی کو بسا لینے کے بعد اپنی ذات پر مکمل اختیار بھی پانا ضروری ہے۔ یہ ایک مکمل انسان کی نشانی ہے۔ حسین بن منصور حلاج ایک مجذوب صوفی تھا جس نے خود کو آشکار کیا، فنا کی منزل میں کھو گیا، سرمرستی کے عالم میں ان الحق کا نعرہ لگایا اور نقصان اٹھایا۔ حسین بن منصور حلاج سے کسی نے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ ہنس کے جواب دیا، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، مگر یہ ابتدائی منزل ہے۔ اس وقت تک حسین بن منصور حلاج کو ٹکٹکی پر باندھ کر 300 کوڑے لگائے جا چکے تھے۔ ہر کوڑے پر پر اسرار آواز گونجتی تھی۔ حسین بن منصور مسکراتا تھا اور عربی میں کچھ شعر پڑھتا جاتا تھا۔ پھر خلیفہ کے حکم پر اس کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے۔ جلادوں نے انتہائی بے دردی سے، ظالمانہ قطع و برید سے اس کے دونوں کان، ناک، زبان اور آنکھیں اس کے تن سے علیحدہ کر دی۔ اس کے پاؤں کٹ چکے تھے اور وہ جان کنی کی حالت میں زندہ تھا، مگر اس نے اف تک نہ کی تھی۔ پوچھنے والے نے دوبارہ پوچھا، اس سے اعلیٰ منزل کیا ہے؟ جواب ملا، مجھے مار دیا جائے گا اور پھر میری خاک اڑا دی جائے گی، اس سے آگے مجھے معلوم نہیں۔ جب صبح ہوئی تو حسین بن منصور کو سلیب سے اتارا گیا اور جلاد اسے جلائے قتل کو لے کر گئے۔ کہتے ہیں اس وقت اس نے جان کنی کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تو اس سے بھی محبت کرتا ہے جو تجھے ایذا دیتا ہے، تو اس سے کیسے محبت نہیں کرے گا جسے تیری وجہ سے ایذا دی گئی؟ جائے قتل پر لے جا کر اس کا سر کاٹ دیا گیا۔ اس کے سر کو نمائش کے لیے بغداد کے پل پر نصب کر دیا گیا۔ اس کے جسم کو جلا دیا گیا اور راکھ دریائے دجلیہ میں بہا دی گئی۔ عہد صحابہ میں تصوف کی روح اور حقیقت یعنی زہد و تقوی، عاجزی و انکساری وغیرہ روحانی اور باطنی صفات تو پائے جاتے تھے، لیکن اس لفظ کا استعمال عہد صحابہ تک نہیں تھا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے ابو الحسن بوشنجا کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ تصوف موجودہ زمانے میں صرف ایک نام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور گزشتہ زمانے میں ایک حقیقت تھی جس کا کوئی مخصوص نام نہ تھا، یعنی صحابہ کرام اور سلف صالحین کے وقت میں لفظ صوفی تو بے شک نہیں تھا، لیکن اس کی حقیقی صفات ان میں سے ہر ایک میں موجود تھی۔ اور آج کل یہ نام تو موجود ہے لیکن اس کے معنی موجود نہیں۔ اس زمانے میں معاملات تصوف سے آگاہی کے باوجود لوگ اس کے مدعی نہ ہوتے تھے، لیکن اب دعویٰ ہے مگر معاملات تصوف سے آگاہی مفقود ہے۔ تصوف اصل میں اخلاق کی پاکیزگی، باطن کی صفائی، آخرت کی فکر، قلب کی طہارت اور دنیا سے بے رغبتی کا نام ہے۔ تصوف بندہ کے دل میں جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، وہیں تحمل، برداشت، حسن اخلاق، رواداری اور خدمت خلق کی طرف بھی انسان کو راغب کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے لیے زیادہ تر احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ان تمام ناموں کا مطلب اور مفہوم ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو اخلاق حمیدہ سے مزین کرنا اور اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صادقین، مخلصین، محسنین، عابدین، خاشعین، صابرین، اولیاء، ابرار وغیرہ ناموں سے اپنے نیک اور صالحہ بندوں کا ذکر کیا ہے۔ صدق، اخلاص، احسان، عبادت، خشوع و خضوع، فکر، توکل، صبر، شکر چونکہ صوفیہ کی صفات ہے، اس لیے یہ کہنا درست ہے کہ صوفیہ معینی طور پر ان میں شامل ہے۔ اسی طرح قرآن میں توبہ، انابت، اخلاص، صبر، شکر، رضا، توکل، کرب، خوف، رجا، مشاہدہ، یقین وغیرہ کی تعریف آئی ہے۔ یہی چیزیں تصوف میں احوال یا مقامات کہلاتی ہیں۔ قرآن میں دنیاوی زندگی کو لہو لعب اور دھوکے کی پونجی کہا گیا ہے۔ یہ چیز تصوف کی اساس ہے اور قرآن حکیم میں اخلاق حسنہ پر خاص زور دیا گیا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ تصوف حسن اخلاق کا دوسرا نام ہے۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی صدیقین، صالحین اور دوسرے ناموں سے مردان خدا کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ارشادات نبوی میں صدق، اخلاص، فکر، توکل اور صبر جیسے قلبی اور روحانی اعمال کی تاکید آئی ہے۔ نیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اخلاق عالیہ کو ممتاز مقام حاصل رہا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جس طرح تمام مسلمانوں کے لیے اسوائے حسنہ ہے، اسی طرح صوفیہ کے لیے بھی سرچشمہ ہدایت ہے۔ ائمہ تصوف نے اپنے اعمال یا احوال و مقامات کے لیے سنت رسول سے دلیل فراہم کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ تصوف کی متعدد کتابوں میں صحیح کی حدیث جبرائیل کو سلوک کی اساس مانا گیا ہے۔ اس حدیث میں اسلام، ایمان اور احسان کو دل نشین اور مؤثر انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ حدیث جبرائیل میں احسان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے نہیں دیکھتے ہو تو کم از کم یہ سمجھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دلوی نے مذکورہ حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے، خوب سمجھ لو دین کی بنیاد
اور اس کی تکمیل کا انحصار فقہ کلام اور تصوف پر ہے، اور اس حدیث شریف میں ان تینوں کا بیان ہوا ہے۔ اسلام سے مراد فقہ ہے کیونکہ اس میں شریعت کے احکام اور اعمال کا بیان ہے، اور ایمان سے مراد عقائد ہے جو علم کلام کے مسائل ہیں، اور احسان سے مراد تصوف ہے جو صدق دل سے توجہ اللہ سے عبارت ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم نے تصوف کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی، اس کے اصولوں، اس کی روحانی گہرائیوں اور اس کے انسانیت نواز پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تصوف محض ایک نظریہ نہیں بلکہ ایک عملی راستہ ہے جو ہمیں نہ صرف اللہ کے قریب کرتا ہے بلکہ ہمیں ایک بہتر انسان بننے کا درس بھی دیتا ہے۔ یہ سفر صرف کتابوں یا الفاظ تک محدود نہیں بلکہ یہ دل اور عمل کی گہرائیوں میں اترنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر ہم تصوف کے حقیقی جوہر کو سمجھ لیں تو یہ ہماری زندگی کو سکون، محبت اور بھائی چارے سے بھر دے گا۔ تو آئیے تصوف کے اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی اس روشنی سے منور کریں۔ ہم آپ کے ساتھ اگلی ملاقات میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔